ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ مسلک کا تو امام ہے یاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما يشركون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کے گلے کا، یا مصطفیٰ عطا ہو یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن
لو نظارہ، آ کر کر لو نظارہ، میں آپ کی گلی کا کر لو نظارہ، میں آپ کی گلی کا کر لو نظارہ، ایک بار تو دکھا دو آقا مجھے مدینہ، ایک بار تو دکھا دو آقا مجھے مدینہ، بے شک بنا لو آقا، آقا بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو، مہمان دو گھڑی کا کر لو نظارہ، آ کر روتا ہوا میں آؤں، داغ جگر دکھاؤں، روتا ہوا میں آؤں، داغ جگر دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں، افسانہ بھی سناؤں، افسانہ بھی سناؤں، میں اپنی بے کسی کا افسانہ بھی سناؤں، میں اپنی بے کسی کا کر لوں نظارہ، آ کر میں آپ کی گلی کا، میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، اب اذن دے دو آقا میرے آقا، اب اذن دے دو آقا، تم مجھے کو حاضری کا کر لو نظارہ، یا سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا، یا سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا، گو بڑا کمینہ، گو بڑا کمینہ، پر ہوں تو آپ ہی کا
پہلے ایمان پہ موت دے دے، نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا، نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا، الفت کی بھیک دے دو، دیتا ہوا ستا میں، صدیق کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، صدیق کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، کر لو نظارہ میزان پہ سب کھڑے گئے، اعمال تل رہے ہیں، میزان پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدا را رکھ لو بھرم خدا را، عطار قادری کا، رکھ لو بھرم خدا را، عطار قادری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ آئیے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، چونکہ نیت ہی پر ثواب کا انحصار ہے، اس لیے وہ شیطان نیتیں کرنے نہیں دیتا، بلکہ بعض اوقات کوئی سلسلہ ایسا ہوتا بھی ہوگا تو شیطان بولتا ہوگا ابھی تو نیتیں ہوں گی اور بہت دیر لگے گی، تو اپنے بعد میں چلیں گے۔ تو اصل نیت جو نا وہ جان ہے، انما الاعمال بالنیات، اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، بری نیت ہوگی تو گناہ ملے گا، اور کچھ بھی نیت نہیں ہوگی اور وہ کام فی نفس ہی مباح ہوا یا ناجائز ہوا تو پھر نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا۔ تو آپ اتنی دیر تک بیٹھے ہیں مدنی مذاکرے میں اور بہت کچھ اپنی قربانیاں دیں اور خدا نہ کرے ثواب نہ ملے تو یہ بھی بہت بڑا نقصان تو ہے نا۔ تو اس لیے نیتیں ضروری ہیں، تو حسب حال اچھی نیتیں کریں، لیکن اگر آپ اوپر دیکھتے ہوئے یا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، اشارے کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے کسی کے سامنے نیتیں کریں گے تو ہونا مشکل ہے۔ بالکل یکسوئی کے ساتھ کرنی ہوں گی، سر نیچا کر لیجئے، ہو سکے تو آنکھیں ہی بند کر لیجئے تاکہ دیکھنے کا قصہ ہی ختم ہو کہ توجہ بٹے۔
اور حسب حال نیتیں کریں. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. بلا وجہ کپڑے یا بدن، داڑھی، سر کے بال وغیرہ سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، ادھر ادھر دیکھنے، انگلیوں سے کھیلنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا. اچھا، ابھی آپ نے نیت کے ٹیک بھی نہیں لگائیں گے اور حتی الامکان دو زانو بھی بیٹھیں گے، تو یعنی ٹیک بھی نہ لگائیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی تب جب اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی ہوں، قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہوں، تو اس وقت ٹیک لگانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور ٹیک لگانے سے ظاہر آدمی غافل ہو بھی جاتا ہے. جب بھی صلو علی الحبیب، اذکر اللہ وغیرہ کہا جائے گا تو اسے سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے، جھڑکنے، الجھنے سے بچوں گا. حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا. موبائل فون بند رکھوں گا. دوران مدنی مذاکرہ یا جب بھی سنتوں بھرے بیان، درس وغیرہ ہوں تو اس میں موبائل فون بند رکھنے کی مستقل ہی نیت فرما لیں، عادت بنا لیں. بلکہ مسجد میں بھی بند ہی رہے تو اچھا ہے. ضرورت مسجد میں کیا ہے؟ خواہ دنیا کی باتیں ہی کرائے گا موبائل فون. خطرہ تو یہی ہے. اگر آپ کوئی مفتی اسلام ہے تو ٹھیک ہے، آپ جاری رکھیں تاکہ لوگ مسئلے پوچھیں تو آپ بتا سکیں. تو میرا گمان غالب ہے کہ ان میں کوئی مفتی اسلام تو ہوگا نہیں بیٹھا ہوا جس کو ہے نا ایسی حاجت ہو ٹیلی فون کھلا رکھنے کی، جس کو مطلب دین کے معاملے میں مسلمانوں کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ یقیناً اس کو کھلا رکھنا چاہیے. اس نیت سے کھلا رکھے گا تو اس کا کھلا رکھنا بھی ثواب کا باعث ہوگا. لیکن آپ اگر اس کیٹیگری کے نہیں ہیں تو مہربانی کر کے ہمیشہ مسجد میں موبائل فون اپنا بند رکھا کریں. یہ گھنٹیاں بجاتا ہے، کبھی معاذ اللہ میوزیکل ٹیون بجاتا ہے. میوزیکل ٹیون تو ویسے ہی ناجائز اور گناہ ہے کہ جائے کہ مسجد میں معاذ اللہ نمازوں میں بج رہی ہوتی ہے. میں نے تو سنا ہے وہ طواف میں بھی بجتی ہیں، لوگ طواف میں بھی کھلا رکھتے ہیں مکہ مکرمہ میں. زادہ اللہ شرف و تعظیمہ. اس کو اسی مثال سے سمجھے آپ کہ وہ جیسے کہ کوئی کسی کے گھر پہ، گھر کے باہر، مثلا کسی کا گھر نیچے ہے اور اس کے دروازے کے باہر کوئی جوان لڑکی اور جوان لڑکا بیٹھے ایک دوسرے سے مطلب یعنی کہ کچھ ہاتھ مستی کر رہے ہوں، تو وہ پولیس کو فون چلا جائے گا، یا وہ اگلا اگر دادا گیری قسم کا پاورفل تو وہ برس پڑے گا، ان پر مارے گا، بھگا دے گا اور بہت برا سمجھے گا، لوگ تھو تھو کریں گے. لیکن یہاں اگرچہ یہ ہے، یہاں اس فعل سے نفرت کرنا بجا ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ نفرت وہ قابل نفرت ہے، لیکن یہی کام یہ اپنے گھر کی چار دیواری میں بہو بیٹیوں کو ساتھ لے کر پردے اسکرین پر گناہوں بھرے چینلز کے ذریعے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے لڑکا اور لڑکی ناچ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لپٹ رہے ہوتے ہیں. یہ سبھی سمجھتے ہیں اس کو. تو یہ جو اپنے گھر کے دروازے کے باہر جس کو یہ عیب سمجھتا ہے، یہی بے وقوفوں کا سردار اپنے گھر میں اس کو عیب کیوں تسلیم نہیں کرتا؟ اب اسی کھاتے میں میوزیکل ٹیون والوں کو اگر ڈال دیں تو کہ جب یہ گانا بجے یا میوزک بجے تو یہ واقعی ہے نا کہ تھوڑا چونکتے ہیں یہ کہ مسجد کے پاس گانا نہیں بجنا چاہیے. حالانکہ مسجد کے پاس بھی نہیں بجنا چاہیے
اور مسجد سے دور بھی نہیں بجنا چاہیے، خالی پاس ہی نہیں۔ تو اسی طرح میوزیکل ٹیون بھی نہ مسجد کے پاس بجے، نہ مسجد کے اندر بجے، نہ مسجد سے دور بجے۔ تو مہربانی کر کے مطلب عقل اور شعور لیں، کیوں شیطان کو ہنساتے ہیں؟ شیطان ہنستا نہیں ہوگا، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ باہر اگر لڑکی لڑکا کچھ کر رہے ہیں تو وہ سارا محلہ جمع ہو کر ان کی مطلب ہے کہ پٹائی کر دے یا پولیس کے حوالے کر دے ان کو، اور یہی کام آپ چار دیواری میں اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے کی کر کے دانت نکالتے ہیں، ہنستے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ میرے یہ جملے وہ تیکھے ہیں، لیکن حقیقت میں جب رب ناراض ہو گیا اور وہ جب غضب فرمائے گا نا قیامت کے روز، یہی مثال اگر قیامت کے روز دی گئی کہ تمہاری عقل بہر مار گئی تھی کہ دروازے کے باہر اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، گھر کے اندر تم یوں کرتے تھے بالفرض۔ اللہ تعالیٰ سے ہم امن و عافیت کا سوال کرتے ہیں، میں چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو اس لیے ہوش کے ناخن لیجئے، عقل مند بنیے، اور گناہوں بھرے جتنے بھی سلسلے ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیجئے۔ نہ گھر میں دیکھیے، نہ باہر دیکھیے، نہ دکان میں دیکھیے، نہ کارخانے میں دیکھیے، نہ بازار میں دیکھیے، نہ سڑک پر دیکھیے، کہیں بھی نہیں، خلاص۔ نہ سنیما گھر میں جا کر، نہ نائٹ کلب میں جا کر، کدھر بھی نہیں، خلاص۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھتا ہے ہم کو، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ کہ یہ ضمناً باتیں آئیں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو موبائل فون بند رکھنا ہے، ٹیون اس کی بند رکھنی ہے، اور میوزیکل ٹیون تو مستقل بند کر دینی ہے۔ اس سے آج اور ابھی جان بھی چھڑا لیں اور توبہ بھی کر لیں اگر یہ بجاتے رہے ہیں تو۔ یہ مت جواب دیں کہ اس میں آپشن نہیں ہے، ارے آپشن گیا چولہے میں یار۔ جب موبائل فون نہیں تھا اس وقت کیا کرتے تھے؟ جب ٹیلی فون ایجاد نہیں ہوا تو اس وقت لوگ کیا کرتے تھے؟ اور اب بھی موبائل فون ایجاد ہو گیا، لیکن لاکھوں کے پاس نہیں ہے موبائل فون، وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے پاس نہیں ہے موبائل فون، میں کیا کرتا ہوں؟ کیا میں دنیا سے کٹا ہوا ہوں؟ شاید دنیا کی جتنی معلومات مجھے ہوں آپ کو ہو سکتا ہے کم ہوں، اس سے جتنے رابطے میرے ہوں آپ کے ہو سکتا ہے کم ہوں۔ کیا اور ذرائع نہیں ہوتے رابطوں کے؟ دوسروں کے ذریعے معلومات نہیں ہو سکتی؟ تو اس لیے یہ نہ کہا کریں کہ آپشن نہیں ہے۔ کیا قیامت کے روز یہ جواب چل جائے گا آپ کا کہ یا اللہ میں کیا کروں، موبائل فون تو نے مجھ پر فرض کر دیا تھا، واجب کر دیا تھا، عذاب کی وعید تھی نہ رکھنے پر، اور تھا اس میں میوزیکل ٹیون، تو اس لیے آپشن نہیں تھا۔ تو کیا یہ جواب آپ دے سکیں گے؟ یقیناً نہیں دے سکتے کہ موبائل فون رکھنا فرض واجب نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، یہ تو نئی ایجاد ہے۔ تو اس لیے آپشن نہیں ہے تو اس موبائل فون سے جان چھڑا لو، اپنے کو ایسا موبائل فون چاہیے نہیں جس میں آپشن نہ ہو، بغیر اس کے بھی تو ہیں نا الحمدللہ دعوت اسلامی والے جو ہیں، جو کہلاتے ہیں وہ نہیں، آپ کہلانے والے بہت ملیں گے، کڑک امامہ ہوگا، سمجھے، وہ رنگین کپڑے ہوں گے، یا بھلے سفید بھی کبھی پہن لیا مروت میں ہم جیسوں کے پاس آنے، ان کے موبائل فون میں آپ کو میوزیکل ملے گی۔ یہ دعوت اسلامی والے نہیں ہوتے، یہ دعوت اسلامی والے کہلانے والے ہوتے ہیں، اہل محبت ہوتے ہیں بیچارے۔ بھلے اگر کوئی ذمہ داری کی ان کو مطلب کسی نے سونپ دی ہے، غیر ذمہ دار نے ذمہ داری سونپ دی ہے، تو میں کہہ نہیں سکتا ایسا، لیکن میری دعوت اسلامی میں ایسے مجھے اچھے نہیں لگتے، مجھے چاہیے ہی نہیں ایسے۔ یا توبہ کر لیں یا پھر خدا حافظ، میری دعوت اسلامی کو بدنام نہیں کریں میوزیکل ٹیون بجا کر، اس پر پابندی ہے، اسلام نے پابندی رکھی ہے، میری ذات کا کیا ہے؟ یوں تو میوزک تو نفس امارہ کو تو اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے گانا سننے میں، میوزک سننے میں، فلم دیکھنے میں، سب کو ظاہر ہے کہ عام طور پر مزہ ہی آتا ہے، لیکن ہمیں تو نفس کو مار رہے ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ رسول کو ناپسند ہے تو ہماری ناپسند، خلاص ہم کو نہیں چاہیے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ آپشن نہیں ہے تو اس فون سے جان چھڑائیں، کوئی اور فون اگر اس کے بغیر آپ کو چلتا نہیں ہے، اب وہ میرے سے جو محبت کرتے ہیں ان کو اگر ضرورت نہیں تو ان کو تو فون رکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ تو نعرے لگاتے ہیں جان بھی قربان ہے، ابھی جوش میں جان بھی قربان ہے، وہ بھی نام پر قربان ہے، تو میرے قول پر کب قربان ہوگی؟ یہ بھی بولتے ہیں فرمان پر قربان ہے، لیکن موبائل فون قربان نہیں ہے۔ تو جس کو ضرورت ہے وہ رکھے، جس کو ضرورت نہیں ہے غور کر لے، ضرورت نہیں ہے تو کیوں خواہ یہ اینٹی قفل مدینہ میں تو اس کو کہتا ہوں، یہ باتیں کرواتا ہے بہت،
نہ نمازوں میں چین دینے. میں نے دیکھا ہے کہ جن کو یہ SMS پڑھنے کی لت پڑ جاتی ہے نا, وہ تو نماز کی صف میں بیٹھے بیٹھے بھی اگر آدھی منٹ بھی باقی ہے نا تو وہ SMS دیکھتے رہتے ہیں. اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو بات بھی کر رہے ہیں, SMS دیکھ رہے ہیں. اگر وہ کمپیوٹر آپریٹر ہیں اور ان پر کوئی ایسی پابندیاں نہیں ہیں تو ایک طرف اس کا ٹیلی فون لگا ہوا ہے, ایک طرف وہ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں, یا کان پہ چڑھا ہوا ہے ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں, اور بس پھر جیسا وہ لکھتے ہیں, یہ جس نے لکھوایا اس کے نصیب. تو یہ ایسا ایک نشہ ہے, نشہ. میں کسی ایسے فرد کو جانتا نہیں, لیکن باتوں سے میری ایک دم توجہ گئی اس طرف کہ اس طرح کے جو نشائی ہیں نا, جن کو ٹیلی فونیا کا مرض بہت شدت لگا ہوا ہے, وہ استنجا خانے میں بھی اس سے باز نہیں آتے ہوں گے. یہ میرا ایک مطلب ابھی بتی جلی ہے کہ ایسا ضرور کرتے ہوں گے یہ کہ وہ وہاں بھی لگے رہتے ہوں گے, اور پھر کوئی دروازہ بجاتا ہوگا, میں نکل وے وہاں لائن لگی ہوئی ہے, تو اس کو ہوش آتا ہو تو آتا ہو. وہاں بھی SMS پڑھتے رہتے ہوں گے, کرتے رہتے ہوں گے. بات تو شاید کرتے شرماتے ہوں گے کہ باہر آواز جائے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا. لیکن یہ اب جو بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو غور کر لیں, میرے ناظرین اگر ایسا کرتے ہیں تو غور کر لیں ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, میرے کو نہیں بتانا کہ آپ کرتے ہیں, کسی کو بھی نہیں بتانا کہ یار اس نے میرے دل کا چور پکڑ لیا. تو یہ کوئی کرامت اس کو نہیں بولتے, یہ تو ایک مطلب وہ عام سی بات ہے. لیکن میں کسی ایسے کو جانتا نہیں, کرتے ہی ہوں گے بالکل, یعنی کہ ہر کام کرتے ہیں. جا کے اخبار کا تو میں نے سنا اخبار پڑھتے ہیں اندر جا کر مورچے پہ. اچھا, اسی طرح مورچے پہ جا کر سگریٹ پیتے ہیں, اور بعضوں کو تو سگریٹ پیے بغیر وہ فراغت نہیں ہوتی, یہ بھی سنا ہے. تو اب جب یہ سب کرتے ہیں تو پان بھی چباتے ہوں گے, گٹکے بھی دانتوں میں دباتے ہوں گے, یہ بھی کرتے ہی ہوں گے ظاہر ہے. خدا بہتر جانے, چائے بھی چسکیاں لگا کر وہ ترکیب بناتے ہوں گے. کوئی بھروسہ نہیں تھا. موبائل فون بیچارہ کیا بولتا ہے, یہ بھی ساتھ ہی ان کے لگتا ہوگا, گلے پڑا رہتا ہوگا, اس کو وہ لگے رہتے ہوں گے, ملاتے ہوں گے. یار کیوں, مطلب میرے کو تو عجیب سا لگتا ہے یار, اتنی یعنی کہ غافل ہوتے ہیں یہ, اس میں لگے رہتے ہیں. میں دیکھتا ہوں نا صفوں میں کبھی نمازیوں کو, مجھے بے آخر ہوں تو آپ ہی کے معاشرے کا ایک فرد ہوں, کوئی تیسری مخلوق تو ہوں نہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے مہربانی کر کے ایسا نہ کریں. ہم جیسے کو مت آسا یار, بھلے میرے ایسے کم ہوں گے لیکن ہیں تو صحیح نا دنیا میں جو آپ کو سمجھتے کہ یار یہ اد پگلا ہو گیا یار, اس کے پیچھے اگر ہوا پڑا موبائل فون اس کے کہاں ہاتھ میں آ گیا, نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا آدمی. یہ محاورہ ہے کہ نہ نماز میں اس کو چین پڑے, نہ مطلب بیان سننے میں چین پڑے, بیان کرتے کرتے بھی بے اختیار ہاتھ میں آ جاتا ہو. ایسوں کے تو کیا تعجب. کوئی SMS نہیں آ رہے ہوتے, گھنٹی نہیں بج رہی ہوتی تو بے چینی ہوتی ہے. ہاں نا, نکال کر مطلب اگر آدھے پونے گھنٹے تک گھنٹی نہیں بجی, ٹوں نہیں ہوا, پوں نہیں ہوا, تو یہ مطلب کہ نکالیں گے کہ ہو کیا کہ قوم بھول گئی ہے, پھر بیٹھے SMS کریں گے. یہ نہیں کہتے بھول گئے ہو کیا ہو گیا, کوئی نہ کوئی SMS کریں گے یا کال کریں گے کہ میرے کو یاد کرو میں یہی ہوں. تو یہ واقعی ایک مرض ہو گیا ہے, بندے نفسیاتی مریض کر دیا موبائل فون نے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں نے تو اس کا ٹیلی فونیا نام رکھا ہے. جی ہاں, اور یہ جو مطلب ہے نا بابا کہ یہ وہاں بھی بیٹھ کر نہیں ہے تو بابا کم از کم چلو وہ تو کرتے ہوں گے, لیکن یہ تو طے ہے کہ جو اس وقت بات ٹب میں نہانے کے عادی ہیں, جو ہمارے مدنی چینل پر اگر کوئی سن رہا ہو سا بات ٹب والا, تو بات ٹب میں جو نہانے کا عادی ہے نا, اس کے تو باقاعدہ بات ٹب کے اندر ٹیلی فون لگا ہوا, مطلب بات ٹب بن رہے ٹیلی فون والے, اللہ اکبر, کنیکشن ہے, اور وہ ناتے بات کرے گا. اب یہ غور کر لے گے اس کو, مطلب کہ وہ دعا پڑھ کر پتہ نہیں گیا کہ نہیں گیا, من الخبث والخبائث اور یہ سب کچھ کرا کر یہ اندر گیا اور یہ اندر بیٹھے گا, کیونکہ وہ سب اٹیچ بات ہے نا بابا. سب میں یہی بولنے والا تھا کہ اس کا مطلب لیٹرین کے اندر ہی ہے. ہاں, یہ سب کچھ اندر ہی اندر ہے, ٹی وی اندر ہے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھیں گے, کوئی اسٹیم بات. اچھا, ٹی وی بھی ہے, تو بہت یہ تو مطلب کہ بات ٹب میں لگا ہوتا ہے بابا. باپ رے باپ. تو اب وہ ٹیلی فون بیچارہ کیا بولتا ہے, کیا ہی ہونا ہے, وہ تو اب لازم و ملزوم جیسا بن گیا ہے. کس چیز سے روکیں گے اب اس قوم کو. تو چلو بابا, اب یہ باتھ روم ہم کیا بند کرانے بیٹھے گے, اللہ خیر کرے. یہ مسجدوں کا جو آپ نے جو ماشاء اللہ اپنی دوڑ مسجد تک ہے یار, بولتے نا مولوی کی دوڑ مسجد تک. تو آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا نا, کوئی ایسا ذہن بن جائے نا قوم کا کہ یہ مسجد کا احترام اب مسلمان کے دل میں ہوتا ہی ہے. آمین, اللہ کرے پیدا ہو جائے. یہ یہاں بھی میں دیکھتا ہوں, بیان میں بھی دیکھتا ہوں,
یہاں تک کہ میں کبھی اپنے گھر وغیرہ میں بھی وہ دیکھتا ہوں نا مدنی چینل، تو اس میں بھی بعض اوقات اجتماع ذکر و نعت ہو رہا ہوتا ہے، بیان ہو رہا ہوتا ہے اجتماع میں، تو کوئی نہ کوئی ٹیلی فونیا کا مریض جو ہے نا وہ موبائل پکڑ کے وہ لگا ہوتا ہے یا کان پہ اس کے جڑا ہوا ہوتا ہے. کیوں یار دھکا کھایا مسجد میں یار، تو آیا گائے کو تجھے لایا کون یار؟ یہاں اگر موبائل فون ہی تجھے کرنے اور سننے تو بیان کیا سنے گا؟ وہ بولے گا مبلغ کہ یہ حرام ہے، تجھے سمجھ آئے گی حلال ہے، پھر جا کر بولے گا کہ وہ فیضان مدینہ میں نے تو سنا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا غلط مسئلے چلاتے رہو گے، غلط فہمیاں ہو جائیں گی، طرح مدنی مذاکروں میں غلط فہمیاں ہو جائیں گی. تو اس لیے بالکل یعنی کہ یہ نہیں چاہیے اپنے کو یار. میں اعلان جنگ نہیں کروں گا، اعلان جنگ اپنا غیبت کے خلاف ہے. قبلہ رو بیٹھوں گا، تو جو طالب علم ہو اس کے لیے قبلہ رو بیٹھنا سنت ہے، جبکہ وہ طلب علم میں مشغول ہے، جیسے اس وقت آپ طلب علم میں مشغول ہیں، اور جو ان کو سکھا رہا ہو اس کے لیے قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا سنت ہے. اب میں اپنے لیے بھی کچھ نیتیں کرتا ہوں. استدبار قبلہ یعنی قبلے کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا رہوں گا. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا مجھے نہیں معلوم کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی درست نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان یا جواب حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا. سوال کرنے والے بھی یہ نیت کر لیں کہ جب بھی سوال کروں گا تو نگاہ نیچی کر کے کروں گا. آئندہ کے لیے مستقل بھی نیتیں رکھے کہ انشاءاللہ میں نگاہ نیچی کر کے بات کرنے کی اور چلنے کی بیٹھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بد نگاہی سے محفوظ فرمائے. جو فضول نگاہی یہ بد نگاہی میں داخلے کا دروازہ سمجھ لیجئے، تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. کاش فضول نگاہی سے ہی جان چھوٹی رہے تاکہ بد نگاہی میں پڑھنے کی نوبت ہی نہ آئے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام محمد ورحمۃ قدرت اللہ رضا وبرکاتہ. تاری پنجاب سے عالی شرف گزار ہوں. ایک عام مسئلہ یہ ہے کہ یہ سجدے میں جاتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کا خیال نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں یہ بتا دیجئے کہ یہ انگلیوں کا قبلہ رخ نہ ہونا کیسا، اس میں نماز ہو جائے گی یا نہ ہوگی، یا کتنی انگلیاں کرنا ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فتاوی رضویہ شریف بہار شریعت وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، سجدے میں پیشانی کا جمنا زمین پر، سجدے میں پیشانی کا جمنا سجدے کی حقیقت ہے، اور ناک کی ہڈی زمین پر لگنا یہ واجب ہے. دیکھو پیشانی لگنا نہیں ہے، پیشانی جمنا. لگنا اور چیز ہے، جمنا اور چیز ہے. جمنا اس کو بولیں گے جب کچھ زمین کی سختی بھی محسوس ہو، کہ بھئی کسی ٹھوس چیز پر آپ نے رکھا ہوا ہے، سختی جمے پیشانی. تو سجدے میں پیشانی کا جمنا سجدے کی حقیقت ہے، اور ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی کا لگنا واجب. یہ دیکھو ناک کی نوک ہی ہے،
ہڈی اس کے برابر میں شروع ہوتی ہے. تو ہڈی کو ماسا بھی بولتے ہیں, بانسا. تو یہ ہڈی یہ ہے, یہ ناک کی نوک کو دبائیں گے تو ہڈی لگ جائے گی, اور ٹچ کریں گے تو صرف نوک لگی رہے گی. تو ہڈی لگنا واجب. بعض اسلامی بھائی جن کو مسئلہ معلوم تو ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی, تو وہ بیچارے یہ دونوں آنکھوں کے نیچے کا حصہ جو ہے نا یار زخمی کر لیتے ہیں, اس کو زور لگاتے رہتے ہیں. ابھی اس کو زور ہی لگاتے رہو تو خشوع تو حاصل نہیں ہوا, نماز کا سجکہ تو نہیں پڑے گا, نہ سجدے کی لذت ملے گی. اسی کو کشتی کرتے رہیں گے کہ یہ لگ جائیے. تو یہ نہیں ہے مراد, آنکھوں کے نیچے والی ہڈی مراد نہیں ہے. یہ نوک کے بعد جو ہڈی شروع یہ جہاں میری انگلی ہے اس وقت, ہلکا سا دبائیں یا زور سے دبائیں پاپا, کیا کریں اس کو؟ ہڈی زمین پر لگنی, ہلکا سا دبائیں گے تو ہاں ظاہر ہے اتنا نہیں کہ پچک جائے. وہ پچکا نہیں ہے تو باکسر کا استاد چاہیے, اور باکسنگ سکھاتے سکھاتے وہ مارتا ہے نا, جب نقصیر پھوٹ جاتی ہے, خون منہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, تو پھر بعد میں وہ پھر بھی وہ بچاتا تو منہ ہی ہے, لیکن آنکھ پر گھونسا نہ پڑ جائے, دانت نہ ٹوٹ جائے, تو وہ یوں لڑتے ہیں کیا. تو وہ ناک کی ہڈی پر اگر ناک پر پڑا تو پھر ناک نہیں ٹوٹتی ان کی, یہ ان کی ترکیب ہوتی ہے. تو ہم کو ناک کی ہڈی نہیں توڑنی نہ توڑوانی ہے, ہم کو مطلب ہے کہ ہڈی لگانی ہے, زمین پر لگنا. البتہ پیشانی جمانی ہے, نہ کہ اتنی کہ پیشانی ہم رگڑ رگڑ کر زخمی کر دیں. اب جیسے کہ وہ آج کل وہ قالین بچھاتے ہیں, کارپیٹ بھی کئی طرح کے آتے ہیں. بعض تو بہت پتلے پتلے کارپیٹ ہوتے ہیں, اس پہ تو بآسانی وہ پیشانی لگ جاتی ہے, جم جاتی ہے. لیکن بعض موٹے کارپیٹ ہوتے ہیں, پھر اس کے نیچے فوم بچھاتے ہیں. یہ تو ہوتا بہت قیمتی ہے, لیکن مجھے تو اس سے بڑی وحشت ہوتی ہے, بہت وحشت ہوتی ہے. کیوں کہ ہم لوگ جو ہے اپنے میں ہماری دوڑ تو مسجد تک ہے. اب مسجد میں اتنا بڑا قالین بچھا ہوا ہے اور نیچے فوم بچھایا ہوا ہے عالی شان مسجد میں. یہ عالی شان مسجدوں میں جہاں پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا, تو وہ اس طرح وہ بیچارے پیسے اپنے ڈال دیتے ہیں اس طرح فرش پر. پتہ نہیں ہے ثواب کی نیت تو کرتے ہی ہوں گے, ظاہر ہے خدا بہتر جانے ثواب کتنا ملتا ہوگا ان کو, کیونکہ اس میں تو نماز کا خشوع تو آ ہی نہیں سکتا میں جہاں تک سمجھا ہوں. کیونکہ وہ جب تک یعنی کہ وہ ایک تو ہڈی بھی لگانی پڑے گی, تو ہڈی لگ نہیں پاتی. پھر پیشانی کا جمنا سجدے کی حقیقت, تو ایسے موقع پر کہ جو اتنا موٹا جیسے کہ یہ وہ ہے کارپیٹ, یا سمجھو کہ گدیلا ہے, روئی کا گدیلا, یا اپنے گھاس ہے, جیسے وہ پارک وغیرہ میں باغوں میں نماز پڑھنے کا موقع گھاس ہوتی ہے, تو ایسے موقعوں پر پیشانی اگر ہلکی سی چھوڑ دی نا, بھلے ٹچ کر دی, تو سجدہ ہوگا ہی نہیں. سجدہ نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی, کیونکہ سجدے کا جمنا, یہ پیشانی کا جمنا یہ سجدے کی حقیقت ہے, یہ کمپلسری ہے, پیشانی جمنی چاہیے. تو اب کارپیٹ یا گھاس پر نماز پڑھنی تو جائز ہے, لیکن اس کو اتنا دبانا پڑے گا کہ اب دبائے گا تو نہ دبے گی تو سجدہ ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. ہے کتنی دشواری. تو اپنے کو ایسا کارپیٹ چاہیے کہ مسجد میں. میری تو مطلب ابھی تک تو میں نے اپنے فیضان مدینہ کو تو بچا کے رکھا ہے, باقی فیضان مدینہ جو ہے دنیا بھر میں اس کا مجھے کوئی صحیح معلوم نہیں ہے. جہاں جہاں میرے مدنی مذاکرے سننے والے دعوت اسلامی والے ہوں گے نا, وہاں نہیں ہوگا. دعوت اسلامی والے کہلانے والے وہ قابض ہو گئے ہوں گے, بیچاروں نے جوش میں آ کے پیسہ خرچ کر کے فیضان مدینہ بنا دیا ہوگا, تو وہ پتہ نہیں کیا کیا وہاں کر ڈالا ہوگا, تو یہ بھی بچھا ڈالے ہوں گے. تو ہو سکتا ہے اب یہ سوچنے, اگر یہ سنیں اللہ کرے مدنی مذاکرے, تو میری وصیت ہے کہ میرے فیضان مدینہ میں کم از کم یہ قالین مت آنے دینا. یہ موٹے موٹے قالین جو ہے نا, یہ کیونکہ اس میں سجدہ بہت دشوار ہے. نماز پڑھنا جائز ہے, جبکہ وہ سجدے پر وہ اتنا زور لگائے پیشانی جمے. اب اس کے ساتھ کشتی کرتے رہیں گے, اپنے وہ زور ہی لگاتے رہیں گے, تو یار نماز میں دل کیسے لگے گا. وہ پھر امامہ گر جائے گا, جس کی ٹوپی اس کی ٹوپی گر جائے گی بیچارے کی. یقین مانے میں نے پڑھی ہے اس سے قالینوں پر, میں دنیا کے مختلف ممالک میں خصوصاً حرمین طیبین میں تو یہ کچھ زیادہ ہی ابتلا ہے اس کا. یہ موٹے موٹے قالین بڑی یقین مانے خشوع نہیں آتا, مزہ نہیں آتا, نماز میں دل نہیں لگتا بالکل. بہت فرض اور سنت موقعہ بس پڑھنی ہے اس لیے پڑھو, نفلیں نہیں پڑھ سکتے, وہ بالکل دل نہیں لگتا اس میں. میں تو وہ کھلی زمین ڈھونڈتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں نا, کیونکہ میری گھر میں بھی عادت یہ ہے. اب بھی سردیاں اس کے باوجود, ہاں جب سخت سردیاں ہو یا نزلہ ہو جائے, کوئی ایسی وجہ ہو,
یا وہ کنکریل ہو کچھ ایسا تو پھر وہ بچھے ہوئے پر، ورنہ جب تک میرا بس چلتا ہے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ننگے فرش پر سجدہ کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی وہ حالت بہت پسند ہے کہ جب وہ خاک پر منہ رگڑ رہا ہے۔ میں اس کے تحت اس مسئلے کو نہیں لے رہا، لیکن بہرحال واللہ عالم، کیونکہ مستحب یہی ہے کہ ننگی زمین پر جس پہ کچھ بھی بچھا ہوا نہ ہو سجدہ کرے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ آپ ہمیشہ ننگے فرش پر سجدہ کرتے تھے، اور بہر شریعت میں بھی اس کو مستحبات میں سے لیا ہے، وہ کچھ بچھا ہوا نہ ہو اور سجدہ کرے۔ تو کوشش کریں یہ مستحب پر عمل جس کا جہاں ہو۔ ہم فیضان مدینہ میں نہیں بچھاتے، سارا سال نہیں بچھاتے، اب سردیاں آ گئیں تو بچھانا پڑتا ہے، لیکن یہ ایسی اس میں آزمائش ہے کہ اس میں صفیں درست نہیں رہ پاتی دریوں میں۔ کارپیٹ میں یہ البتہ چانس ہوتا ہے کہ اگر اس کی پٹیاں صحیح بنا دی جائیں، کارپیٹ ایسا ہو کہ اس پر صف بن سکتی ہے صحیح، یہ چانس ہوتا ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہے اس کے، ایک تو وہ سجدے والا، دوسرا اپنے اگر کسی بچے نے پیشاب کر دیا تو وہ جہالت کا دور ہے نا، لوگوں نے جو دیکھا بتایا کہ وہ خادم وغیرہ ہوتے ہیں، یہ علماء تو ہوتے نہیں بیچارے، یہ پانی کے چھینٹے مارے اس کے پیشابی جگہ پر اور من کو منا لیے پاک ہو گیا۔ یہ کسی نے دیکھا، مجھے بتایا کہ فلاں مسجد میں ایسا ہوا، غالباً مسجد کا نام بتایا، کسی علاقے کا نام بتایا جو ہے کھاتے پیتے لوگوں کے غالباً علاقے جہاں لوگ خرچہ کرتے ہیں، میمنوں کا علاقہ جو ہوتا نا، تو اس میں وہ یوں کر دیا۔ تو بولا، میں نے اس کو بولا کہ یہ مولوی صاحب کیا کیا آپ نے؟ پانی ڈال دیا تو یہ پاک تو نہیں ہوگا؟ تو وہ بھی اوپر کا منہ پھوٹتا، سامنے والا بھی بولا تو میں کو اس کو اٹھا کر پاک کر لے جاؤں گا، یہ کیسے ہوگا میرے سے؟ نے جان چھڑا دی۔ کیا کرنا چاہیے پاپا؟ پاک کرنا چاہیے اس کو۔ وہ کیسے کریں گے پاپا؟ قالین پاک کیسے کریں گے؟ یہ مسئلہ ہے کہ پاک کیسے کریں گے۔ اور ملک سے باہر ایک مرتبہ وہ پڑوس کی بچی ہمارے ساتھ آ کر کھاتی تھی، تو وہ اس نے وہ کارپیٹ کا ایک پیس بچھا ہوا تھا، اس پہ اس بچی نے پیشاب کر دیا، اور میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، اور تھی بھی اتفاق سے میری نماز کی جگہ وہ، یعنی کہ میں سجدہ تو فرش پر ہی کرتا تھا، لیکن وہ اس طرح بچھا ہوا تھا کہ وہ فرش پر سجدہ ہو جاتا تھا، لیکن وہ بہرحال میرے کو سی چڑھنے لگا، کس کو پاک کیسے کرے؟ بہت دشوار۔ اب گھروں کی چار دیواری میں تھوڑی پاک ہو سکتے اتنا بڑا پیس کارپیٹ کا۔ تو پھر وہ سورس لگائی ایک اسلامی بھائی کی، ایک اسلامی بھائی ہے ان کا ویلا سمجھتے نا، بنگلہ، اس سے کانٹیکٹ کیا کہ یار تم مہربانی کرو، اور اس کو طریقہ بتا دیا ہم لوگوں نے کہ بھائی اس طرح پاک ہوتا ہی ہے، کہ اس کو اپنی وہ جیسے کہ ایک طریقہ اس کا جو عرض کر رہا ہوں کہ اس کو دیوار پہ ڈال دو، اور یہ حصہ ناپاک اس کا، اور ناپاک حصے پر اس کو اس طرح احتیاط سے پانی چھوڑو پائپ سے کہ وہ چھینٹے اپنے اوپر نہ گریں ناپاکی سے ٹکرا کر۔ تو اس طرح ایک صورت ہے کہ ظن غالب آ جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا، تب تو یہ پاک ہو جائے گا، ایک صورت یہ۔ دوسری صورت یہ کہ اس کو ایک بار جیسے پانی ڈال دیا، دھو لیا اس کو، اب اس کو لٹکتا چھوڑ دیں، جب آخری قطرہ اس کا ٹپک جائے، یا بے شک ایک دن کے بعد ہی صحیح، یہ نہیں کہ ابھی بھی آخری قطرہ ٹپکا اور اب ڈالو پانی، بھلے 4 دن کے بعد ڈالا، 10 دن کے بعد ڈالا آپ نے، تو یہ ایک بار دھلا کہلائے گا، ایک آخری قطرہ تک ٹپک گیا، تو اب یہ کہ پھر اس پر پانی ڈالنا ہے، تو پھر آخری قطرہ تک ٹپک گیا، اس کا اتنی دیر ٹپکنے دیا جائے اس کو، پھر اس پر پانی ڈالا اور اس کو دھویا ہے نا، اس طرح پانی ڈالا کہ وہ پانی اس کی ہر مطلب یہ ہے کہ جز میں سرایت کر جائے، جو نجس حصہ ہے جتنا بھی، پانی ڈالنے سے نجاست پھیلتی بھی ہے، تو وہ بھی اس کی پوری احتیاط سے اس کو پاک کرنا پڑے گا، تو وہ اس طرح پانی ڈالنا پڑے گا کہ نجاست پھیلنے بھی نہ پائے اور وہ نکلتا جائے ایک ایک قطرہ۔ تو بہرحال پانی تو اس طرح جب تیسری بار اس کا آخری قطرہ ٹپک جائے گا نا، تو اب یہ پاک ہو جائے گا۔ باپ رے باپ، باپ رے باپ نہیں کریں، میں اور آسان طریقہ یہ بتاتا ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، گا کون ایسا چاہیے کیا بابا؟ صبر کیجیے، انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ تو یہ کہ آپ وہ پائپ پر تشویش ہوئی کہ پائپ کہاں سے لائیں اور اس کی دیوار کہاں سے لائیں جس پہ ڈالا جائے، تو نہ دیوار شرط ہے نہ پائپ شرط ہے۔ اس کو آپ کسی بھی جگہ مناسب جگہ پر چھت پر لے جائیں، اپنی چھت اگر ہے تو اس پر یا کسی طرح بھی کوئی 2-4 حصہ پکڑ کے رکھیں، اور اس طرح اس کے اس ناپاک حصے پر آپ جگ سے پانی ڈالیں،
پتیلی سے پانی ڈالیں، گلاس سے پانی ڈالیں. نل کی اگر ترکیب ہے تو نل کے نیچے اس طرح رکھیں کہ پانی اس پر پانی ڈالنا ہے باہر صورت. اس طرح بھی وہ 3 طرح وہ قطرے ٹپکا کر جو طریقہ میں نے اس کے پاک یہ ہو سکتا ہے. جن کے یہاں نہریں ہوتی ہیں ان کو تو اور بھی آسانی ہے. وہ ناپاک حصہ اتنی دیر وہ نہر میں وہ ڈالے رہیں اور جب وہ ظن غالب آ گیا کہ یہ پانی بہا کر لے گیا نجاست تو پاک ہو گیا. اس طرح بارش میں اس کو جب چھوڑا تب پاک ہو گیا. تو ارا ہے کہ اس طرح کی صورتوں میں سے جو صورت آسان ہو وہ اختیار کی جائے تب جا کر پاک ہوگا. اب ایسا پریشان کن کارپیٹ میرے فیضان مدینہ میں مجھے کائے کو چاہیے بھائی؟ یہ تو اپنے کہا بچے اپنے صحیح اپنا فرض صحیح ہے. پاپا اپنے کہا بچے کو سمجھانا بیٹھیں گے کہ بیٹا جب بھی نجاست کرنی ہو تو کارپیٹ کے کونے میں جا کر کرنا. اس نے بیچوں بیچ اس نے تو بیچو بیچو کرنا ہے تو یہ مڑے گا کیسے؟ یہ تو جس کا جو کارپیٹ والا تو پتہ ہے کہ یہ اس کا سینٹر لا کر اس کو نہر ہو یا جگ ہو یا پائپ ہو، بابا یہ ہے آزمائش. دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس میں زحمتیں تو لگی ہوئی ہیں. یہ کارپیٹ ہے نعمت. ابھی جیسے اگر پورے فیضان مدینہ میں بچھا دیا جائے نا کارپیٹ تو ان کو ہو کر کے کہاں پر ہوں گے نا، ان کے کپ کپاٹ نہیں ہوگی، ٹھنڈی نہیں لگے گی اتنی، کیونکہ فرش کی ٹھنڈک بھی تو پہنچتی ہے نا. تو یہ دریا ذرا پتلی ہیں، اس پہ ٹھنڈک بیچاروں کو پہنچتی ہوگی تو وہ ذرا دل جمعی کم ہوتی ہوگی. مگر بعض تو مرد کے بچے جا کر فرشوں پر بیٹھے ہوئے ننگے فرش پر، کہ ہمت ہے ان کی. تو اپنی اپنی قوت برداشت ہوتی ہے. جب سخت سردیاں ہوتی ہیں نا تو کارپیٹ جو ہے نا میٹھے چاول کی طرح میٹھا میٹھا لگتا ہے، بہت یار سونا سونا لگتا ہے. لیکن یار یہ ہے بڑا یار خطرے والا. یہ بچہ پیشاب کر دے یا بڑے کو قے ہو گئی الٹی خر کر کے اس نے ڈالی، یا وہ پاؤں میں کچھ لگ گیا اور خون اس پہ گر گیا ناپاک، تو بڑی آزمائش ہوتی ہے. میرے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا کارپیٹ کا رکھا ہوا ہے میں نے، وہ ضرورت پڑتی ہے اس کی. وہ اچھا وہ ٹکڑا ہے چھوٹا سا، اور وہ وضو خانہ جو بنا ہوا اس کے پاس بھی وہ پائیدان کی جگہ وہ پرانے کارپیٹ کے کچھ ٹکڑے، یعنی کہ کوئی اس کو وہ خوبصورت شو پیس نہیں کہہ سکتا، اس طرح وہ رکھے ہوئے ہیں. کیونکہ وہ ورنہ وہ ننگے وضو کر کے سائیں بھائی جو نا وہ ننگے وہ گیلے پاؤں سے فرش پر وہ آتے تھے اور پورا فرش جو نا وہ کالے کالے پاؤں کے دھبے ہوتے تھے. اس سے بچانے کے لیے وہ یہ ترکیب کر لی. اچھا اس کارپیٹ کے ٹکڑے کو بڑا یار مجھے ناپاکی سے بہت سنبھالنا پڑتا ہے. اب کبھی اب دیکھو نا عمر کا معاملہ ہے تو کبھی ایسا ہے کہ جیسے کہ بلڈ ٹیسٹ بھی کروانے پڑتے، میں احتیاطاً کرواتا رہتا ہوں. تو بلڈ ٹیسٹ بھی اس سے میں بچتا تھا، لیکن ایک بار بس سستی کر گیا، میں کارپیٹ پر بیٹھے بیٹھے میں نے ہاتھ نکال کے دے دیا اس کو. جو گھر پہ ذرا میں جا نہیں سکتا لیبورٹریوں وغیرہ میں، تو گھر پہ اس طرح آ کے لے جاتے ہیں بلڈ، خون لے جاتے ہیں. اس نے جو خون نکالا نا تو اسی دن اس نے ٹپکنا بھی تھا، تو سرنج سے وہ ٹپکا بھی میرے کارپیٹ پہ. اور اسی کو بارہا میں نے اس پر نمازیں پڑھنے کا بھی ہے کہ اس کو اس طرح نماز پڑھے کہ وہ سجدہ فرش پر ہو. اور باقی سردیوں میں ضرورت پڑتی بھی ہے نا کہ وہ ٹھنڈک ہوتی ہے. اب بوڑھا آدمی ہوں تو وہ ٹھنڈک زیادہ برداشت نہیں ہوتی، نہ گرمی آدمی زیادہ برداشت ہو بوڑھے آدمی سے. تو اب یہ ادھر اس نے گرنا بھی اسی دن تھا اور گرنا بھی کارپیٹ پر تھا. اب یہ خون کا قطرہ تو ایک گرا، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے کتنے خون کے قطرے جل کر بھاپ بن کے ہوا میں اڑ گئے تو اب کیا ہوگا، تو نفاق ہو گیا. تو اب بہرحال اس حصے کو پھر جس طرح بھی کر کے وہ پاک تو کر لیا، تو ہو گیا. لیکن یہ کہ ایک خون کے قطرے نے میرے کو مطلب ہلا دیا. اب اس کے بعد یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی یہ غلطی کی ہو کہ اس کارپیٹ پر بیٹھ کر میں نے خون دیا ہو. میں زمین پہ آ جاتا ہوں. یہ خون ناپاک ہے باپا؟ جی ہاں، جو بہتا خون ہے نا، جو زخم سے نکل کر اپنی جگہ چھوڑ کر بہہ گیا، وہ ناپاک ہے، پیشاب کی طرح ناپاک ہے، نجاست غلیظہ. جیسے گائے بکرا یا اونٹ یا جو بھی کٹتا ہے جانور، تو اس کے ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے اس کو دم مسفوح بولتے ہیں، یہ بھی ناپاک ہوتا ہے. جو وقت ذبح خون نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، بہتا خون جو زخم سے نکلے، ذبح کے وقت نکلے، ٹھیک ہے نا، یہ ناپاک ہے. یہ کارپیٹ پاک کرنے کا جو وضاحت باقی آپ کی. تو یہ مسجدوں میں جو ہے نا، یہ واقعی کارپیٹ یوں آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. پاک
پھر مسجدوں میں پھر مفتیان کرام ہونے چاہیے، خادمین، مؤذنین، ائمہ کرام، تاکہ وہ ایسے موقع پر وہ حکم شریعت پر عمل کروا سکیں۔ ابھی ایک سوال آیا ہے SMS کے ذریعے کہ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے کہ اب گھر میں جیسے کارپیٹ ناپاک ہو گیا، بچے نے پیشاب کر دیا، کوئی اس سے ناپاک ہو گیا، تو اب وہ کیا کرتے ہیں گھر میں کہ اس کو شیمپو سے دھوئیں گے۔ وہی ہو سکتا ہے کہ شیمپو والا کپڑا لے کر فارم وغیرہ دھو لیا، اب ویکیوم مشین لائیں گے۔ یہ ویکیوم مشین لا کر اب یہ اس کو جو ہے نا وہ اس کو وہ ویکیوم کریں گے اور اس کو ہیٹ دے گا، خشک کر دیں گے، یہ خشک ہو گیا۔ یہ کارپیٹ صاف کرنے کی مشین ہے، جس کے پاس کارپیٹ ہوگا وہ ویکیوم جانتا ہوگا۔ برقی جھاڑو بولو، الیکٹرانک جھاڑو بولو، کیا بولو میں، اچھا وہ پائپ ٹائپ کا شوم کر کے وہ کھینچتا ہے، اب یہی بولوں گا روئیں۔ جی ہاں، وہ مشین ہوتی ہے جو کارپیٹ صاف کرتی ہے۔ اب یہ کیا وہ اس پر ماریں گے، یہ تو یہ اس پر خشک کر لے، تو سوال یہ ہے کہ اس طرح ہمارا کارپیٹ پاک ہو جائے گا؟ بدقسمتی سے حرمین طیبین بلکہ مطاف میں بھی یہ نظارے ہیں، بہت آزمائش ہے کہ مطاف میں بھی بچے بہت ہوتے ہیں۔ بچے تو بچے ہیں، کچھ نہ کچھ انہوں نے کرنا ہے، ان کو کلی اختیارات ہوتے ہیں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا۔ ظاہر ہے بچوں کی گندگی، یا کسی کو پاؤں میں زخم آ گیا، جیسے خون نکل گیا، تو وہاں کیا کرتے ہیں، وہاں ان کے پاس ایک مخصوص ڈبہ ہوتا ہے، وہ اپنی گاڑی میں رکھتے ہیں۔ یہ جو جن کو صفائی کرنے کی جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، اور وہ کچھ کیمیکل ان کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ اس کو اس چیز کو ناپاکی کی مطلب پاک کرنے کا ان کے یہاں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو مطلب یعنی کہ جیسے پونچھ لیتے ہوں گے، پھر اس پر وہ کیمیکل اور اس طرح وہ پانی ڈال کے اس پر وہ برش، وہ نہیں وہ ڈنڈے میں جو نیچے چیتھڑے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے وہ صفائی کرتے ہیں، تو وہ اس طرح وہ یوں گھما کر وہ ساری نجاست کو مزید پھیلا دیتے ہیں۔ وہاں یہ مطاف میں ایسا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے کہ وہ جہالت نے صرف ہمارا گھر نہیں دیکھا، کافی گھروں میں گھس گئی ہو، کہاں کہاں گھس گئی ہو، بہت مطلب بری حالت ہے۔ جو آدمی دیکھ لے پھر اس سے وہ خیر جب تک ان دیکھا ہے تو گناہ نہیں ہے، ہمارے لیے وہ پاک ہے۔ جب تک ہم نے دیکھا نہیں، اب دیکھ لیا کہ واقعی اس بیوقوفوں کے سردار نے اللہ کے گھر میں نجاست کو بکھیر دیا ہے، پھیلا دیا ہے، تو اب تو وہاں سے بچنا پڑے گا جب تک وہ سوکھ کر اس کا اثر زائل نہ ہو جائے، کیونکہ وہ زمین ہے نا، تو زمین کا حکم یہ کہ اگر وہ نجس ہو گئی تو ہوا سے، پانی سے کسی طرح وہ سوکھ جائے، اور سوکھ کر اس کی بدبو بھی اڑ جائے، اس کا رنگ بھی جاتا رہے، اور ذائقہ تو اگر اسے پتہ نہیں چلے گا، رنگ یا بو جو ہے یعنی کسی قسم کا نجاست کا اثر اس میں باقی نہ رہے۔ تو نجاست کا اثر اگر زمین سے چلا گیا نا تو اب یہ زمین پاک ہو گئی، چاہے پانی لگایا نہیں لگایا۔ یہی حکم دیوار کا بھی ہے، یہی حکم درخت کا بھی ہے، اور جانوروں کا بھی ہے، حکم پرندوں کا، گائے کا، بیل کا، بکرے کا، بھینس کا، یہ اونٹ کا، کہ ان کے بھی وہ ابدان جو بدن جو ہے یہ نجاست سے آلود ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ کبھی پاؤں وہ گھستے ہیں، گھستے ہیں، اور کبھی وہ لوٹے لگاتے ہیں، تو یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تو ویسے یہ جھڑ جھڑا کر وہ اگر جھڑ جائے نا ان کی نجاستیں اور وہ فریش ہو جائے وہ جگہ، تو وہ پاک ہو جاتی ہے جانوروں کے لیے۔ انسان کے لیے یہ نہیں ہے، انسان کو وہ پاک کرنی پڑے گی، نجاست لگ گئی، پیشاب لگ گئی تو بہرحال یہ کہ بچے تو پیشاب کرتے ہیں اور بڑے بھی کرتے ہیں، بڑے بیمار ہوتے ہیں ان کا بھی نکل جاتا ہے پیشاب بیچاروں کا، بعض اوقات مریض ہوتے ہیں وہ موشن لگ جاتے ہیں تو ان کی مسئلہ، پھر الٹیاں قے آتی ہیں، ان کے مسائل، زخموں کا، بقرعید میں قربانی کے جانوروں کا ذبح کے وقت نکلا ہوا خون بھی بعض اوقات لگ جاتا ہے کارپیٹوں پر، اس پر اس پر۔ تو یہ گھروں میں بھی بچھاتے وقت 112 بار غور کر لیں کہ اس کے ناز اٹھا سکیں گے یا نہیں، اس کو پاک رکھ سکیں گے یا نہیں۔ جو گھروں پہ مسلمانوں کے گھروں میں تو نماز تو پڑھی جاتی ہے نا، الحمدللہ کبھی نہ کبھی تو آدمی نماز پڑھتا ہے نا، کوئی نہ کوئی تو پڑھتا ہے، اللہ رسول کا نام تو لیتا ہے نا۔ تو یہ نجاست ہوگی تو پھر بولتے ہیں وہ آصف تنگ کرتا ہے، تو بھوت پریشان کرتا ہے، تو تنگ دستی آ گئی، تو یہ آ گیا۔ اب نجاست سے لتھڑے ہوئے گھر میں کیا نہیں آئے گا، نحوست تو آئے گی، برکت کہاں سے آئے گی۔ تو بہرحال یہ کہ کارپیٹ گھر میں بچھانا جائز ہے، مسجد میں بچھانا جائز ہے، لیکن اس کے ناز بہت اٹھانے پڑیں گے، اس لیے میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی یہ نہیں سمجھے کہ مسجد میں بچھانا کوئی گناہ کا کام ہے، یا گھر میں کارپیٹ بچھانا کوئی حرام کام ہے، نہیں، جائز ہے، مباح ہے۔
اور کوئی اگر اچھی نیت وہ کر سکتا ہے جس میں کوئی سی واقعی فائدہ ہے تو اس اچھی نیت کا ثواب بھی پائے گا. تو بہرحال ایک اچھی نیت کرنا بھی سب کو آتی نہیں ہے, یہ بتا دوں. وہ جو علم نیت رکھتا ہو وہ اچھی نیت کر سکتا ہے اس میں. اب مثلا زمین ٹھنڈی لگتی ہے اور نماز اس کو پڑھنی ہے, نزلہ بھی لگا ہوا ہے, عام مصلے سے بھی اس کو مطلب یہ ہے کہ خشوع نہیں آتا, اس کے لیے اس نے کوئی اس طرح کا کارپیٹ کا پیس بچھا دیا, اس پر نماز میں اس کو خشوع آتا ہے, اور پیشانی بھی جما دے, ایسا مطلب یہ ہے کہ شریف کارپیٹ ہے, وہ پھڈے باز نہیں ہے, وہ نیچے فوم لیے ہوئے. تو ایسا کارپیٹ اگر عبادت کے ذوق کے لیے بچھاتا ہے کہ سردی کم ہو جائے گی, نماز میں دل لگے گا, یہ نیت اس کو ثواب پہنچائے گی اس کارپیٹ کے ذریعے. لیکن یہ تو ہے نا کہ یہ بہت یعنی کہ شاذ الشاذ و کالمعدوم, یعنی کہ بہت ہی یعنی کہ نادر صورت ہے یہ کہ اس طرح کو اچھی نیت سے کارپیٹ کی نماز کے لیے ضرورت پڑ جائے, ورنہ عام طور پر یہ ہے آزمائش والا. پھر اس کی روحیں سانس کے ذریعے جا کر سنا ہے کہ وہ پھیپھڑے کے اندر بعض اوقات پہنچ جاتی ہیں, چپک جاتی ہیں, اور پھر نعوذ باللہ وہ چپک کر آخر کار کینسر کا روپ دھار لیتی ہے. یہ بھی کسی نے بتایا تھا مجھے, نہیں خطرناک ہوتی ہے اس کی روحیں. یہ یا تو اون کا ہوتا ہے, اصل کارپیٹ یہ ہوتا ہے نا, یہ اون کا ہوتا ہے, لیکن اب پلاسٹک کے بھی بننے لگے. پلاسٹک کے بھی روحیں جائیں گے تو ذرا نقصان تو کریں گے ہی نا, انڈرسٹوڈ ہے. کھانے کی چیز تو نہیں, اور پھیپھڑے میں تو کھانا اور بریانی بھی نہیں ڈال سکتے آپ, نقصان ہی کرے گی. پھیپھڑا صرف ہوا کے لیے. بابا وہی ہوا نا کہ وہ اس طرح جو ویکیوم سے جو خشک کیا کارپیٹ, نہیں پاک نہیں ہوگا اس طرح, نہیں ہوگا نا. نا پاک تو وہ اسی طرح ہوا جو میں نے ابھی طریقہ عرض کیا نا, ایسا ہی کوئی طریقہ سمندر میں ڈال دیا, دریا میں ڈال دیا, کہ وہ بلکہ ایک رات تک بھی ڈالنے کا قول ہے. اس میں کپڑا ہے ناپاک ہو گیا کوئی سی چیز تو ایک رات تک پڑا رہے دریا میں تو پاک ہو جائے گا, پانی بہا کر لے جائے گا. مگر پھر وہ بارشت میں لکھا ہے کہ ایک رات بھی شرط نہیں ہے, کہ وہ مطلب جب ظن غالب آ جائے کہ نجاست کو بہا کر لے گیا تو پاک ہو جائے گا. تو یہ کہ اس سے پتہ چلا کہ آسان نہیں ہے کہ جس کو انہیں خالی چھینٹے مار کے آپ دل کو منا لو کہ یہ پاک ہو گیا, بلکہ زیادہ جہالت جب زیادہ سوار ہوتی ہے نا تو بولے بس چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے. پھر بولتے ہیں کہ یار مجبوری میں سب چلتا ہے, اللہ معاف کرے گا. اب یار یہ کوئی جواب تو نہیں ہے نا. بچے کا دودھ بھی جو پاپا وہ گراتا ہے, بچہ, ہاں بچہ دودھ پیتا ہے, جب دودھ پیتا بچہ ایک دن کا بچہ ہے, اس کا بھی پیشاب ناپاک ہے, پلس اس نے دودھ پیا جیسے بچے نے, اور یہ معدے میں چلا گیا, اب اس کو اچھو لگا, اچھو وہ کرتے ہیں نا, اس کو اچھو لگنا بولتے ہیں, اچھو لگا, اور وہ معدے کے اندر سے جو دودھ اس نے ڈالا واپس, یہ بھی ناپاک ہوتا ہے, پیشاب کی طرح ناپاک ہے, نجاست غلیظ ہے. اس کی وہ مائیں جو ہے نا جو بچے پالتی ہیں, چھوٹے بچے دودھ اس کا بالکل خیال نہیں رکھتی, ویسے ہی اس کو پونچھ ڈالتی ہیں. نا تو ناپاک کر دیا, جہاں جہاں لگا بدن پر یا کپڑے پر سب کو اس نے بالکل گندا کر دیا, ناپاک کر دیا. ایک درہم سے زیادہ اگر یہ لگ گیا تو نماز ہوگی ہی نہیں. ایک درہم کی یعنی کہ گہراوے سے زیادہ لگ جائے گی, ایک درہم کی گہراوے کے اندر اس نے لگا لیا تو نماز ہو جائے گی, لیکن مکروہ تحریمی ہوگی. اور اگر ایک درہم سے کم جگہ گھیری اس نے, اس پتلی نجاست نے, تو اب اس کو دھو کر نماز کو دہرانا سنت ہے. لیکن اگر یہ ایک درہم سے کم لگی ہوئی جگہ کا کپڑا اگر پانی کی بالٹی میں ڈال دیا, پانی میں ہے نا, بالٹی بھر پانی میں آپ نے ڈال دیا, تو اب یہ سارا پانی بھی ناپاک ہو گیا, اب یہ سارا کپڑا بھی ناپاک ہو گیا. یا دوسرے کپڑوں میں مکس کر کے آج کل دھوتے ہیں تو وہ سارے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے اس طرح, اگر ایک ہی بالٹی میں سب ڈال دیے تو پانی میں. سوکھی بالٹی میں ڈالے تو جب تک وہ نجاست چھوٹ کر دوسرے کپڑے کو نہیں لگے گی ناپاک نہیں کرے گی. سوکھا ہوا ہے تو سوکھی چیز کو ناپاک نہیں کرتی. اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ, چھوٹا سا رسالہ ہے, 32 پیج ہوں گے شاید آس پاس, تو بہت چھوٹا رسالہ ہے, 6-7-8 روپے کا ہوگا. وہ چھوٹا پاکٹ سائز, یہ جیبی سائز 4 روپے کا ہوگا. یہ لے لیں, اس کو خوب تقسیم کریں, گھر گھر پہنچائے, گھر گھر کی ضرورت ہے. اس میں جو کارپیٹ کا طریقہ پاک کرنے کا وہ سارا اس میں
وہ تفصیلی لکھا ہوا ہے، کپڑے پاک کرنے کا، مشین میں کپڑے دھونے سے کیسے پاک ہوتے ہیں، یہ ساری تفصیلات اس میں لکھی ہوئی ہیں. اس رسالے کو ضرور عام کریں، یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے یہ رسالہ. اب اسلامی بہنوں کو بھی اگر کہہ دیں گے یہ خاص طور پر یہ لیں پڑھیں اور تقسیم اچھا ان کو الگ سے کہنا پڑے گا. او بھائی کہنا پڑ رہا ہے. ہاں چلو بھائی، یہ اسلامی ماشاءاللہ بہنوں کو بھی بتا دو کہ یہ بھی یہ رسالہ پڑھ لیں. اچھا یہ دیکھو زیارت کرانے اسلامی بھائی، یہ ہے نا تربیتی کورس کی برکت لگتی ہے. تربیتی کورس والے نا، قافلہ کورس. قافلہ کورس والے ہیں، سبحان اللہ. تو انہوں نے اٹھا کر رکھا ہے، تو ماشاءاللہ یہ رسالہ انہوں نے لیا ہوا ہے. وہ تربیتی کورس کر لیں گے، یہ سیکھ لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ امید ہے یہ کبھی کہ کارپیٹ. اس میں تربیتی کورس کرنے والا یہ سیکھ لے گا. آج تو مدنی مذاکرے میں بھی دیکھو نا تربیتی کورس والے موجود ہیں، انہوں نے سیکھ ہی لیا ہوگا. الحمدللہ. اور بہت سارے صاحب نے سیکھ لیا. اور ادا مرشد والوں نے تو اپنے وہ بوڈی چھپا دی ہے بیچاروں نے. تو اب جس کے بھی آپ مرید ہو نا اس کی اداؤں کو اپنا لو یار. وہ امامہ باندھتا ہو تو امامہ باندھ لو، سمجھے. وہ اگر سفید لباس سارا دن پہنتا ہے سفید لباس پہن لو. وہ اگر سر سے چادر اوڑھتا ہے سر سے چادر اوڑھ لو. مدنی حلیہ رکھتا ہے مدنی حلیہ بنا لو. زلفیں رکھتا ہے زلفیں سجا لو. اگر وہ مدنی قافلے پسند کرتا ہے تو مدنی قافلوں میں مسافر بنے رہو. مدنی انعامات پسند کرتا ہے اس کو بھی اپنا لو. ادا مرشد کا دعویٰ ہے تو پھر وہ عملی ثبوت بھی دے دو یار، آج تو بھلے ہو جائے. نئے سال کا چاند مبارک. اچھا یہ ادا مرشد والے بھائی مجھے چاند مبارک بھی دے رہے ہیں. کس کو دے رہے ہیں؟ اچھا یہ پیارے باپا جان کو دے رہے ہیں. اور ڈویژن ادا مرشد، یہ مرشد جو بھی ہو ان کا علاقہ بقیر. یار بقی والے کو تو پاسپورٹ بھی پھاڑ دینا چاہیے یار. بقی تو پھر یہ سب کشتیاں جلا کے وہ جنت البقی. تو اب تو سارے وہ عمل کرنے کہ جو بقی کے اندر جا کر نیچے جا کر کام آئیں گے، قبر میں کام آئیں گے انشاءاللہ. یہ پاسپورٹ پھاڑ دیں گے ویسے میں نے وہ خوش طبعی کے لیے عرض کیا، واقعی نہیں پھاڑ دینا. وہ مدینے جا کر میں کبھی کبھی خوش طبعی کے طور پہ بولتا ہوں، کوئی بولتا نا بقی کی دعا کرو، پاسپورٹ پھاڑ دو. اب بقی بھی جانا ہے، اب بقی بھی چاہیے، تاریخ بھی بالکل فکس ہے، جانے کی تیاریاں ہیں، خوب شاپنگ بھی ہو رہی ہے. بولتے ہیں مجھے جنت البقی چاہیے. تو یہ ذرا دونوں میل نہیں کھا رہی باتیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو بہرحال یہ کہ وہ رسالہ پڑھیں بھی اور سب کو تقسیم کریں. اسلامی بہنیں بھی اسلامی بہنوں میں تقسیم کریں. اس کو گھر گھر پہنچائیں، اپنے پڑوس میں محلے میں ایک ایک گھر میں اس کو پہنچا دیں، ڈال دیں اس میں. یار یہ تو بڑا مبارک موقع ہے. اور شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے یہ کر گزریں آپ رسالے بانٹیں. خوب یہ وہ نجاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیں، طہارت کا جھنڈا اٹھا لیں، پاکیزگی انشاءاللہ. ہے کوئی ہمت کرے گا کہ میں اتنے رسالے بانٹوں گا شہدائے کربلا کی یاد میں؟ مدنی چینل والے بھی نیت کر رہے ہیں. سب کو اجازت ہے. وہ دو چار آدمی غریب ہیں بیچارے یار، یہ سمجھیں گے لاکھوں کے بانٹنے پڑیں گے. لاکھوں کے نہیں، عاشورے کی نسبت سے 10 بانٹو گے تو بھی چل جائے گا یار. سبحان اللہ. تو ہاتھ اٹھ گئے یار. واقعی دین غریبوں میں زیادہ ہے. یہ تو دیکھو یہ بولتا ثبوت ہے. 2-4 ڈر کے ہاتھ اٹھا رہے تھے، اب سینکڑوں نے ہاتھ اٹھا لیے. 10 کی نام پڑی نا عاشورے کے 10، مگر 10 پر بس نہیں کرنی ہے. حسب توفیق جتنے زیادہ ہیں بانٹنے انشاءاللہ عز و جل. اچھا یہ شہدائے کربلا، میں نے ذرا احتیاط سے شہداء بولا تو اس کا فرق بتا دوں آپ کو. ایک تو ہے شہدائے کربلا. تو شہداء یہ ہے شہید کی جمع، اور جلدی میں کیا بولتے ہیں؟ شہدائے کربلا معاذ اللہ. تو شہداء کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں. ہاں کو اگر ساکن پڑھیں گے نا شہداء تو اس کے معنی ہوگا لچا، دادا گیر، بدماش، شہداء. تو ہم کربلا، ہمارے کربلا میں 2 فریق تھے، شہداء بھی تھے اور شہداء بھی تھے. شہداء کربلا کے ہمارے جو تاجدار تھے وہ گلستان رسول کے مہکتے پھول امام علی مقام اور آپ کے رفقا، یہ کون تھے؟ یہ شہداء. اور یزیدی جو لشکر تھا وہ تھے شہداء. وہ شہدائے کربلا اور یہ شہدائے کربلا. تو ہم شہدائے کربلا کو نہیں مانتے، ہم تو شہدائے کربلا کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ شہدائے کربلا.
मैसेज आना शुरू हो गए, 500 रिसाले लंगर करेंगे बाबा इस्लामी भाई। सुभान अल्लाह, जितना शहद डालोगे मीठा होगा। हमारे यार इस्लामी भाई- लाखों लाख रुपए की नियाज बटती है, खूब खिचड़े खिलाए जाते हैं, कार्य सवाब है, करना चाहिए, न्याज भी करनी चाहिए। सुन्नियों का ये भी एक यानी कि मामूलात अहले सुन्नत में से नियाज करना, मामूलात अहले, शियार अहले सुन्नत नहीं कहेंगे इसको, मामूलात अहले सुन्नत का एक ये भी हिस्सा है, तो नियाज होनी चाहिए। अब जैसे कि नियाज करनी है, ठीक है, आप करें। वो 1000 रुपये की करते हैं नियाज, अल्लाह और बरकत दे आपको, तो 500 रुपये के लंगर रसाइल कर दें, ये रिसाले भी बांट दें, और न्याज भी करें न्याज को भी बाकी रखें। हाँ, अगर चंदा किया है और न्याज के नाम पर किया है चंदा, तो आप रिसाले नहीं बांट सकते इस पर। हाँ, फिर न्याज ही वही जो जिसको उर्फ में न्याज बोलते हैं। खिचड़ा का नाम लिया, खिचड़ा हम खिलाएंगे तो अब खिचड़ा ही खिलाना होगा, खिचड़ी नहीं खिला सकते। हाँ, जिस मद में आपने चंदा किया ना, उस मद में इस्तेमाल करना वाजिब है। यानी मकसद है कि अगर आपने कहा है कि हम खिचड़ा पकाएंगे, तो आप बिरयानी मत पकाना, पुलाव नहीं पकाना, फिर खिचड़ा ही पकाना। अगर चंदा इस नाम से किया और आपके जेब से, मैं इस तरह जो चंदे करते फिरते ना नियाज़ों के लिए, मैं इसको पसंद नहीं करता, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। वो इसमें गुनाह बहुत बाज़ औक़ात करने पड़ते हैं। जो चंदा करते हैं वो आमतौर पे मतलब मुँह फट ज़्यादा होते हैं, वो दिल दुखा कर, इस तरह के जो नियाज कहाँ मस्जिदों के लिए चंदे करते हैं, मदरसों के चंदे करते हैं, वो मुँह फट नहीं होते आमतौर पे। इसमें भी होते हैं लेकिन कम, उसमें तो वो तो मतलब होते हैं बेनमाजी ज़्यादा होते हैं। वो नियाजी, इस टाइप के नियाजी जो होते हैं ना, वो बेनमाजी ज़्यादा होते हैं। इसमें अखलाकी तौर पर भी बहुत पसमानदा, अक्सर, सब नहीं, वो देखें, आपने भी देखे होंगे, वो गालियाँ निकालेंगे, दादागिरी, धमकियाँ देकर वो फिर वो चंदा लेते हैं नियाज के नाम पर। तो चंदा बहरहाल ये कि नियाज़ों के लिए चंदा करना, अगर फेयर तरीके पर किसी को मजबूर किए बगैर खुश दिली के साथ वो देता है, उसको अपील की, जायज़ है। दिल दुखाए बगैर अगर चंदा वसूल करता है, जायज़ है, कोई माने शरई मौजूद नहीं है, तो जायज़ है। मगर फिर भी अनसब, बेहतर ये कि अपनी जेब से करें, अपनी जेब से चंदा करें, अपनी जेब से पैसे डालें और न्याज करें, ठीक है ना। ये मदीना इसमें तोहमत भी नहीं लगती, उसमें तोहमत का ख़तरा होता है। चंदे वालों से लोग मतलब बाज़ औक़ात ये बेचारे बदगुमानी कर डालते हैं, इनको करनी नहीं चाहिए, कर डालते हैं, तोहमत भी लगा देते हैं कि यार ये दो, अब या नहीं देंगे तो गले पड़ा, बदनाम करेगा, इस तरह के होते हैं, फिर देते हैं लोग। ये तो फिर लगता है रिश्वत के हुक्म में भी शायद रिश्वत की कोई सूरत इसमें निकल आए कि आदमी इज़्ज़त बचाने के लिए उसके कुत्ते के मुंह में हड्डी डालता है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, यार इसको दो, नहीं तो ये फिर फड्डा करेगा, सताएगा, छेड़ेगा, तंग करेगा, बदनाम करेगा। तो इस वजह से जो अगर किसी को माल दे तो वो रिश्वत होती है। लेकिन ये चूँकि इस बंदे को इसने माल दिया नहीं है, इसकी मिल्क नहीं की, बल्कि इसने वो बतौर चंदा दिया, इसलिए इसको मैं रिश्वत का हुक्म नहीं लगा रहा। अगर वो अपनी ज़ात के लिए इस तरह मांग रहा होता, जब तो वो वाकई रिश्वत ही होती। इस तरह मतलब है कि वो जो इज़्ज़त बचाने के लिए या अपने को नुकसान से बचाने के लिए उसको दे। तो बहरहाल ये कि आप लंगर रसाइल करें शोहदाए करबला के ईसाल सवाब के लिए, तो दिल खोल के करें। जो 10 रिसाले नहीं दे सकता वो 5 यार, 5 नहीं तो एक आध रिसाला ही दे दो यार, चलो वो भी फ्रेश मत दो यार, खुद पढ़ लो, पढ़ के दे दो, इधर उधर डालने के बजाय। वह गरीबों को भी तो हिस्सा मिलना चाहिए ना, सब ईसाल सवाब करो। ये नियाज, इमाम अली मकाम की नियाज, ये लंगर रसाइल इंशाअल्लाह। कुवैत से भी, अफ्रीकी ममालिक से भी वापा SMS आ रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी ये रसाइल की नियत कर रहे हैं इंशाअल्लाह। मदनी रसाइल दीन को फैलाइए, सुभान अल्लाह। बाँट कर मदनी रसाइल दीन को फैलाइए, करके राजी हक को हकदारे जीना बन जाइए, करके राजी हक को हकदारे जीना बन जाइए। सुभान अल्लाह,
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब वो कारपेट तो घर में है, बच्चे भी हैं, निकालना बहुत मुश्किल है। नहीं ये समझ लेंगे नहीं निकालना, और बच्चों ने पेशाब भी करना है, नापाक भी हो गया, अब नमाज भी पढ़नी है, क्या करें? हाँ, अब ऐसी सूरत में कि उस पर कोई मोटी चादर बिछा ले। अगर वो कारपेट यकीनी तौर पर पता है कि यहाँ ये नजीस हुआ है, खाली किसी के घर पे जाओ तो यार ये उमूमन बच्चे पेशाब करते हैं, यूँ करते हैं, इस तरह वहम पालने की ज़रूरत नहीं है। वो पाक है, हमको पता नहीं है ना कि ना पाक है। हाँ, अगला बोले साहिब खाना कि भाई यहाँ पेशाब कर दिया था बच्चे ने, तो वो फिर अलग बात है। तो इसलिए मोटी चादर बिछा कर उस पर नमाज पढ़ेंगे तो हो जाएगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो बहरहाल सजदे में पेशानी ज़मीन पर जमना सजदे की हकीकत, नाक की नोक नहीं बल्कि नाक की हड्डी ज़मीन पर लगना वाजिब, पाँव की 10 उंगलियों में से किसी एक उंगली का पेट ज़मीन पर लगना ये शर्त, 3 उंगलियों का पेट लगना वाजिब, और 10 उंगलियों का मुड़कर पेट लगकर मुड़कर क़िबला रू हो जाना सुन्नत। ये है सजदे में उंगलियों और पेशानी और नाक का मसला। और पेट भी बाज़ वक़्त गलतफहमी में डाल देता है। बाज़ लोग बेचारे इसको पेट समझते, बीच का गैप है ना, इसको घाई बोलते हैं। बहरहाल ये घाई बोलते हैं या वो जो भी है, ये अंगूठे और पाँव का जोड़ जो है ना, इसमें जो लकीरें होती हैं, इसको ये समझते हैं कि ये पेट है। ये पेट तो लगेगा ही नहीं। फिर वही आप जिस तरह कुश्ती करते हैं नाक की हड्डी लगाने के लिए, ये खांचा लगाने के चक्कर में ज़ख्मी कर देते हैं बेचारे नाक को। तो वो हमारे एक बुज़ुर्ग होते थे, वो फरमाते नए नमाजी गुल्लड़बाजी, तो वो गुलाटियाँ मारते रहते बेचारे, वो जोर लगाते रहते हैं। तो ये नहीं, ये मुराद पेट हो ही नहीं सकता, ये लगता ही नहीं है ये हिस्सा। ये जो है ना पहला पोरा, उंगली में 3 पोरे होते, तो इसमें अंगूठों के भी यूँ तो 3 ही पोरे हैं कि 2 लकीर है इसमें, तो ग़ालिबन 3 पोरे ही कहलाएंगे। तो ये पहला पोरा जो है ना, ये हिस्सा जो चलने में ज़मीन पर लगता है, तो सजदे में ये हिस्सा लग जाए पेट, इसको पेट आप कह लीजिए। तो इस तरह एक का पेट लगना 10 उंगलियों में से पाँव की, ये ज़रूरी है। 3 का पेट लगना ये वाजिब है, और 10 का पेट लगकर क़िबले की तरफ 10 उंगलियां मुड़ जाएं, ये सुन्नत है। अब आप कोशिश करना, जिन्होंने कभी नहीं लगा ना उसका लगेगा नहीं, उसको दर्द होगा, मगर आपको लगाए। अच्छा, जिनकी जल्दबाजी जो करते हैं ना, उनकी अक्सर की वो अगर वो 10 का पता भी है ना, तो आखिरी उंगली वो जान छुड़ा लेती है, भाग जाती है, वो बस वहीं मुड़ जाती है, हट जाती है, लगती नहीं है। या नोक लग जाती है, नोक भी नहीं चलेगी, उंगलियों के सिरे नहीं बल्कि पेट मुड़ के लगेंगे। थोड़ा ज़ोर आजमाई करनी पड़ेगी। फिर जब आदत पड़ जाएगी ना आपकी, ये पाँव आपके वो आदी हो जाएंगे, तो फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर पता भी नहीं चलेगा, तकलीफ़ नहीं होगी। शुरू में थोड़ा दर्द होगा, तो भले दर्द हो, वो आप इसको लगाइए, आदत बनाइए इसकी, कहिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हज़रत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामों तो कावनों का जलवा ए शान कुदरत
مت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اس کا تجھے سلام ہے، الیاس قادری اس کا تجھے سلام ہے، الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے، الیاس قادری مسلک کا تو امام الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری۔ صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔